الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشت عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مر کے آزرو ہجر میں لذت طلب این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں اثر روا کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام اور
عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے، عشق نہ ہو تو شرودی بتمدہ تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ معزز سامعین محترم، آج میں رات کے اس پہر میں اس وقت سمجھا ہوں کہ بابا جی قصور والوں سے اتنا پیار کیوں کرتے تھے۔ میرے خیال اور فہم میں یہ بات کبھی نہیں آئی تھی کہ ان کے اندر اتنی تاڑے محبت رسول کی، اے حضور نال محبت کرنے والے ہو جائے بے لوس کھڑے، مینوں نہیں سی پتا واللہ، ورنہ میں بڑی دیر پہلے قصور آ گیا ہوندا تے سارے کام چھڑ کے آیا ہوندا، لیکن کوئی بات نہیں ہے جی، کوئی بات نہیں، کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں، شاید اللہ تعالیٰ نے منظور اس طرح سی بھئی پورے چوبن دے آ کے حضور دے غلامہ نال گل کرنی۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا بی بی چالی دی ساری کیبنٹ نو، رانا اسامہ صاحب نو جڑے ساڑھے نوے مہمان اور میزبان بڑے، باقی جناب سارے امیر تو لے کے آخری تک، اور پھر ضلع دی قیادت نو، پھر ڈویژن دی قیادت نو، سارے نو میں یہ مبارکباد پیش کرتا۔ اور میں گل تقریر کا میں ہو تیار کی سی، لیکن میری تقریر کا رخ ایک گل نے بدل دیتا۔ وہ گل وہ ہے جڑی ساڑھے قاری ریاض صاحب نے، علامہ ریاض صاحب نے ساڑھے رانا اسامہ صاحب نے کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں سانوں کہ جناب اپنے کارکن نو ایجوکیٹڈ بڑھاؤ، انہاں دی کوئی تربیت کرو۔ میں کہا چلیا اس کارکن دی تربیت تے لوگاں دے لیڈراں نال بھی زیادہ اچھی ہوئی ہوئی۔ اس واسطے کہ کوئی لیڈر یہ کہہ سکتا کہ حضور نال وفادار رہے تو گل اس طرح ہی رہے گی، جے اے حضور نال وفا نہ کیتی تے اسی حضور دی طرف چلنا، اسی لیڈراں پیچھے نہیں چلنا، اسی حضور دی ناموس واسطے کام کرنا، ختم نبوت واسطے کام کرنا۔ یقین جانو بابا جی دی اج گل دا مول پہ گیا کہ بابا جی وہ گل تیار کر کے رہ گئے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ بھائی جے تسی تھکے بیٹھے ہو تو میں پڑھنا زیادہ تھکے ہویا، جے بی بی چاچی والے جاگتے بیٹھے ہیں تو پھر نعرہ لانا بھی لاؤ نعرہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دی ہر ادائی نرالی، ہر ادائی نرالی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت سعد بن ربیع، آپ کو میدان احد 70 زخم لگے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد کی جب جنگ ختم ہوئی، حضور نے اپنے غلام کو بھیجا، فرمایا سعد بن ربیع نو لبو، اور فرمایا اگر سعد بن ربیع مل جاوے اس نو میرا سلام پیش کرنا، اور اس کو پوچھنا کہ حضور پوچھتے ہیں جڑا میں تہانوں دعوت حق پیغام حق دیتا تسی مینوں کیسا پایا؟ صحابی کہتے ہیں میں ڈھونڈدیا زخمیہ جا پہنچے، حضرت سعد بن ربیع دے سرانے جا پہنچا، اور حضرت سعد بن ربیع آخری ساواں لے رہے سن، اس طرح ساواں لے رہے سن جس طرح بھٹی وچوں دھواں باہر نکلدا، بھٹی چوں چنگاریاں باہر نکلدیاں، اس طرح آخری ساہ لے رہے سن۔ سنو حضور دے غلاموں، اے پیغام کی ہے ساڑھے واسطے؟ حضرت سعد بن ربیع آخری ساہ لے رہے، انہاں جا کے صحابی نے سلام پیش کیا حضور دا، انہوں نے کہا میری طرفوں بھی حضور کو سلام پیش کرنا۔ پھر انہوں نے کہا حضور پوچھتے دسو تسی میری دعوت حق پیغام حق تو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا عرض کرنا یا رسول اللہ تسی سانو حق پہنچاؤ دا حق ادا کر دیتا۔ پھر اگے سنو حضرت سعد بن ربیع نے جا کے کیا کہ میں حضور دے غلاماں نو قیامت تک والے نو حضور دے غلاماں نو اے پیغام دے دینا میرا کہ اگر کوئی ایک آنکھ بھی جھپکتی ہوئی تے کوئی حضور تک پہنچ گیا، کیا
قیامت والے دن اللہ اس دا یہ عذر قبول نہیں کرے گا کہ تو تا زندہ سا تیرے ہوتے میرے نبی تک کوئی کیویں پہنچا. اور اگر اس کی عملی مثال ایسا دیکھا جو امیر المجاہدین نے دیکھا, ناموس رسالت کا مسئلہ ہوئے, ختم نبوت کا مسئلہ ہوئے, بندے نال ہون یا نہیں ہون, بابا جی کلے بھی میدان جا کے بہ گئے. اور اقبال کہنا آئین جواں مردہ حق گوئیو بے باقی, آئین جواں مردہ حق گوئیو بے باقی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی. اور کیویں نہیں آندی, آئے سن سیٹا لے کے سارا کچھ لے کے انہوں نے کہا جی دسو بابا جی کتنی سیٹا چاہیے دیا. فرمایا جھلیا سیٹا نہیں چاہیے دیا, محمد عربی دا دین چاہیے. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک. اور بتائیں کوئی سمجھے کہ اسی جناب انہاں کاماں واسطے آیا, انشاءاللہ الیکشن تو ہوئے گا تو ساڑھے کھپے ہاتھی کھیڑے, ملک صاحب اس کافی ہیں, سجاولی کافی ہے, انشاءاللہ ہے جناب ساڑھے شاہجوری کافی ہیں الیکشن لڑن واسطے. اساں تا محمد عربی دے دین دا پرچم جناب ہر جگہ لہرانا, لال قلعے تے بھی لہرانا انشاءاللہ. ہاں اے ساڈی منزل بڑی دور ہے, اور اقبال نے کہا نا منزل راہرواں دور بھی دشوار بھی ہے, اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے. جی قافلہ سالار قوم تو تیار ہو گئی, لیڈر نس گیا. کوئی 50 روپے کے اسٹام سے لندن نس گیا. جی کوئی اپنی رہائی کرا کے پہلے زمان پارک پھر جناب شوکت خانم نس گیا. اب میں کیا لیڈر ہے نہیں ہوندے, لوگوں کے بچے نو شیلڈا بنا کے آپ پیچھے چھپ جانا اور آپ جناب شیلڈا بنا دے. لیڈر وہ ہوتا جڑا اس میدان چاہ کے کبھی ستم کرے جناب. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور لیڈر وہ بھی نہیں ہوتے جڑے قوم نو کہیں ووٹ کو عزت دو لیکن براد وزیر اعظم بنا کے سارا کچھ کھائی ٹھاپ کر کے ختم کر دے. کوئی نظریہ نہیں رہتا. یہ سارے جڑے جناب 13 جماعت ایک پاسے 14ویں کھلاڑی کا انتظار کر رہے ہیں, یہ بھی انہوں نے جا کے رال جانا. اے میرے کو لکھوا دو جتے مرضی لکھوانا. ایک دن تسی یہ یقین کر سکتے ہو بھائی پیپلز پارٹی والے نون نہ ملن گے, کہنے سن ہم لاڑکانے کی سڑکوں پر گھسیٹیں گے. میں نے کہا لاڑکانوں کی سڑکوں پر تو نہیں گھسیٹا گیا, وزارت خارجہ کی سیڑھی پر ضرور بٹھا دیا گیا ہے. جی وزارت عظمیٰ کے مزے ضرور دے دیے گئے ہیں, وزارتوں اور مشاورتوں کے مزے ضرور دیے گئے ہیں. اور وہ کہتے تھے جناب پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, اور وہ کہتے تھے سندھ کا بڑے سب سے بڑا ڈاکو, اور پھر یہ کہتا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, اس کو وزیر اعلیٰ بنایا. یہ جناب ہر کام, اور جناب اس لیے ہمارے بابا جی ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ وہ انہوں نے بس نکالی نہیں, انہوں نے کم ہی نہیں, کیونکہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. آزادی کی جنگ لڑن چلے سن. جی گجر خان بھی کراس نہیں ہویا, اور گجر خان بھی کراس نہیں ہویا, اور بڑے ایشیا لے کنٹینر جناب ایتھو اتنا ٹریا, پھر جا کے گھر سو گئے. میں کہا آزادی دی جنگ وہ نہیں لڑ سکتے بچیا, آزادی دی جنگ وہ لڑے جڑے مسجد رحمت اللہ علیہ تو چلے کہ وزیر آباد جا کے ہر شہر لڑ کے رکھ توڑے بس کی گل ہے. آزادی دی گل کرنا صرف 2 دھکے تے ایک پرچے دی مارو, تسی ایک پرچے دی مارو تے دوڑا ویکھیا نہیں, زبانہ جناب دنیا تک پہنچے ہوئی ہیں. بس ایک گل ہے, اسی تک کہنے کچھ نہیں, اسی تک کہنے نہیں کچھ. مولانا خدا بخش خیر پوری اے ملتان دی گلی جا رہا ہے, انہوں نے رستے کتی بھونکی, آپ نے دیکھا تے چلے گئے, واپس آئے تے کتی مری ہوئی سی. مولانا صاحب کتی دے کول کھڑے ہو گئے, میں کہا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا, میرے رب غیور کو گوارا نہیں ہویا کہ اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے. اوے اسی تانوں کچھ نہیں کیا, اسا تے تانوں کیا سی کہ گولی مارو گے حضور دے نام تے کھاؤ گے, ہتھکڑی لاؤ گے عشق دی امانت سمجھ کے حضور دے نام تے کھاؤ گے, جناب شل مارو گے تے جناب دعا سمجھ کے اندر رہو گے کہ حضور دے عشق دا دعا. لیکن باری تہاڈی آڑی لگ پتہ جانا, اور جزا و سزا قیامت
उम्मत पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। और सानू कहते सन कि जी ये पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है और ये बड़े वफादार हैं, इनकी अच्छी रिपोर्टिंग की जाए। इसको हम बड़ा जनाब खोते को तैयार करके लाए हैं, घोड़ा बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो खोता ही गल पै गया है जी, वो खोता गल पै गया। ये जनाब बड़ा मुहब्बे वतन आदमी है। मैं कहा आने के सामने हुकुल वतनी एक पासे 60 लाख बंदा खड़े हुए और अमीरुल मुजाहिदीन के अमरू का इंतजार कर रहे हुए कि लोग पूछें जनाब की करना, तो फरमाया नहीं कुछ नहीं करना। आज जैसी जिस तरफ गए मुमताज कादरी का जनाजा लोग इंतजार कर रहे सन कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी चांद की जिधर अबरू करन जैसी हर चीज उलट कर आ जाएंगे। उन्होंने कहा बाबा जी की करना, फरमाया नहीं साडा मुल्क टूट जाएगा, साडे मुल्क का नुकसान हो जाएगा। फरमाया कुछ नहीं करना, जनाजा पढ़ाओ, गाजी साहब को दफनाओ, इन्होंने आसी आप ले बढ़ लवांगे। और फिर बाबा जी ने क्या नहीं कि तुसा भी रोना, बाड़िया नस्ल ने भी रोना, फिर रोए के नहीं रोए जेड़ा कहता सी। और जिन्हें मुमताज कादरी को फांसी लगाया वो आज पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। अल्लाह ने नस्ल भी रोक दी दिया। और मुझे हमने क्या किया है, मुझे क्यों निकाला? मैं कहा तेरे जवाब मिल चुका है ना, तेरे क्यों कटिया? ये उठ कहना मेरा कसूर किए, मैं जीता। मैं कहना तुम हमें यूं सदमे देते, ना हम यूं फरियाद करते, ना रात खुलते यूं सर बरसा, ना यूं रुसवाइयां होती। और मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। और आह को निस्बत है कुछ शाख से है जी। साढ़े बुजुर्ग ऐसे बैठे हुए इन्हें दुआवां तो की होनी ना, या अल्लाह एक दिन फेर दे, एक दिन सानू दिखावी। और अल्लाहुम्मा से मददा वक्तुल हम बददा ला तुकी मिनहुम अहदा, या अल्लाह इन्हें सारे नु गिन ले ते कलियां कलियां करके गिन ले ते किसे एक नु नवी ने छड़ी कोई बचिया है शाय, कोई शाय बची। और कहते थे ये सिक्योरिटी रिस्क है। मैंने कहा 60 लाख बंदा सामने खड़ा हुए अबरू का इंतजार कर रहे हुए कि बाबा जी ने क्या मुल्क साडा ये सिर्फ गिरफ्तारी हुए, सिर्फ गिरफ्तारी हुए, ऐसो पकड़ के ले जाए जनाब गिरफ्तार करके जनाब पूरे मुल्क को भी आग ला दी जावे, सारा कुछ कर दिया जावे और सारी चीजें साड़ दी जावन। फिर पूछा जावे जनाब क्या बात है, कहे मैनू छड़ दो बाकी जो मर्जी होता रहे। मैं कहा नहीं, साढ़े बाबा जी ने सानू दसिया कि साढ़े बड़े ने पाकिस्तान बनाया, एक पत्ता भी टूट गया साढ़े दिल में एक गवारा नहीं, लेकिन साढ़े दिल में एक गवारा नहीं कि कोई यहूदियत एजेंट, कोई अमरीकी गुलाम इसकी मसनद सदारत से बैठे हुए। इंशाल्लाह गिरबान तो बढ़ के थले लावांगे इंशाल्लाह। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हज़रत साद बिन रबी ने उस सहाबी को पैगाम देता, फरमाया कोई एक आखिरी झपक दी हुई, कोई हुजूर तक पहुंच गया, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसका उज़र कबूल नहीं करेगा। इतनी देर में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद भी हज़रत साद बिन रबी दे जख्मी जिस्म से उत्ते तशरीफ लाए। और सुनो आशिक़ दी रिवायत की होंदी, आशिक़ दी जिंदगी दा मकसद की होंदा। एक कोई और समझते हैं जनाब ये पैसे वास्ते आए, एक सदारत वास्ते आए, एक जनाब इन चीज़ों वास्ते आए, सीधा वास्ते आए। और मैं क्या झलिया मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। असी तो हुजूर वास्ते आया, हुजूर के दीन वास्ते आया, इस्लाम वास्ते आया। और इस्लाम तो होए हज़रत फारूक आज़म जदों फतह बैतुल मुक़द्दस में गए ना, ते जनाब
سامنے جناب سارے عیسائی پوپ اور پادری کھڑے ہوئے. ایک نہر آئی, حضرت فاروق اعظم نے جناب وہ اپنے موزے اتارے تھے, اتنے رکھ لیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ گئے, انہوں نے کہا امیر المومنین پہلے تسی جناب شخصی پیوان لگیا کرتا پایا ہویا, اے موزے بھی تسی اتنے رکھ لین. فرمایا ادھر کی ہوتا, انہوں نے کہا بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں, اتنا مناسب نہیں, اچھا نہیں لگتا. آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ تو امین الامہ ہے, امین حاضر الامہ ہے. اس امت کا میرے آقا نے فرمایا ہر امت امین ہے, میری امت امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. فرمایا کہ ابو عبیدہ تو اس امت امین نہ ہوتا تو میں تینوں وہ سزا دیتا جڑا قیامت تک عبرت بن جاندی. فرمایا انا كنا اذل قوم اذل اللہ بالاسلام. فرمایا عمر تو وہی عمر ہے جس کو مکے کی وادی 12 اونٹنے سے سنبھالے جاتے. آج 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, مرضی تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہے. میرے آقا و مولا دی غلامی دی برکت ہے. اور یہ یاد رکھنا میرے ہاتھ پہ تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش ہے زمانہ. جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ربیع دے زخمی جسم مبارک کے اوتے آ گئے. حضرت سعد بن ربیع نے اکھا کھولیا, حضور سامنے کھڑے, آخری جان کنید عالم. حضرت سعد بن ربیع نے اپنا زخمی جسم گھسیٹیا اور حضور دے نالین مبارک, حضور دے قدمہ مبارک کے اوتے رکھ دیتا اپنا چہرہ انور. اے جناب خوبصورت گال حضرت سعد بن ربیع نے حضرت میرے آقا مولا دے قدمین اوتے رکھ دیتا اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی جانب رکھیا. اور پھر بابا جی پڑھیا کرتے سن منم بہبی تمنا کہ بوقت جا سپردم. حضرت سعد بن ربیع نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک کوئی تمنا سی کہ دنیا تو میں جا رہا ہوں, منم بہبی تمنا کہ بوقت جا سپردم بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی. یا رسول اللہ دنیا تو جا رہا ہوں, تسی مینوں ویکھ رہا ہو تے میں تانوں ویکھ رہا ہوں. ہاں اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. اور حضرت سعد بن ربیع صرف 2 صاحبزادیاں رہ گئی ہیں پیچھے دنیا تے, 2 صاحبزادیاں. اور حضرت صدیق اکبر اپنے دور خلافت کے اپنے سینے تے بٹھا کے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو جناب کھلا رہا ہے, پیار کر رہا ہے. تے حضرت فاروق اعظم آئے, انہوں نے پوچھا ایک کس کے بچے نے کون ہے ابو بکر. فرمایا تیرے تے میرے نالوں بہتر سعد بن ربیع حضور دے وفادار دیاں بیٹیاں. ہاں ایک یاد رکھنا اس بارگاہ قیمت, اس بارگاہ قیمت صرف وفاداری دی پہنی. اور بابا جی اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے جناب شیخ, اتنے بڑے جناب محدث, اتنے بڑے مفسر, اتنے بڑے حافظ, اتنے بڑے قاری, اتنے بڑے جناب استاذ العلماء اور جناب بڑے بڑے شیوخ اور علماء کے استاد. لیکن یاد رکھنا بابا جی نے ہر شے اپنی جگہ تے نور علی نور ہے, لیکن جڑا جملہ حضور دی بارگاہ قبول ہویا وہ وہی ہویا کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا. جدو سارا علم سارا عمل حضور دی بارگاہ لے کے سنیا نا تے پھر مالکہ نے نہیں کیا, وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا پیش نظر وہ نو بہار, دل ہے سجدے کو بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی تو امتحان ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور کہتے ہیں کہ مولویوں کو سیاست نہیں آتی. میں نے کہا ہمارے کارکن کو وہ بات آتی ہے جو تمہارے لیڈر کے باغ و گمان سے بھی نہیں گزرتی. نہیں گزرتی بھائی, انہوں نے بات ہی ختم کر دی. انہوں نے کہا رانا صاحب چپ کر جاؤ. علی قاری صاحب نے کیا, انہوں نے کہا جے حضور دے وفادار رہے تو گل انج رہے گی, جے نہ رہے تو کوئی اور آ جائے گا. اے ورفانا اللہ کا ذکر کا ذمہ رب نے لیا. ہاں جدو کوئی نہیں سی نا تے رب نے منگولا تے کتے کوڑوں کم لے لیا سی. ہاں اور جدو کوئی نہیں سی سارے چپ کر کے بیٹھے سن تے رب نے ترخانہ دا منڈا غازی الدین چن لیا سی. ہاں اے رب دی اپنی تقسیم ہے. ایک بات ہے او جناب حافظ شرازی کہتا دہاد حق عشق احمد بندگان میں چیدہ ہے خدرا. حافظ شرازی کہتا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محبت رسول نہیں دیندہ, چون چون کے بندے نو دیندہ. جے ہر ایک نے واسطہ جانا ہوتی تو ابو لہب اپنا رہتا کیوں بیگانہ بن گیا, رشتہ دار ہوتا بھی کیوں بیگانہ بن گیا. اور بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ, ایک بولا جبیز. ایک بات کہتا بلال کو حبشے تو بلایا گیا, صہیب روم تو بلایا گیا, سلمان کو فارس تو بلا کے حضور دے دامن رحمت نہ وابستہ کر کے رکھ دیتا گیا. ابو لہب اپنا ہو کے بیگانہ رہ گیا اس واسطے کہ تو آیا نہ درد کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک. بی بی چاری آگے تھاکے ان بار بار نہ لاؤ نعرہ, تھاکے ہو بھائی.
سندھ تو کراچی تو چلنا اور جناب لبیک کے نعرے ہونے گرمی شوق بھی ہے تپش ذوق بھی ہے اس پہ میرا سوز جگر کیا کہنا ہے جی اجے تو گرمی دا عالم ہے لیکن ساڈا بابا سچ دس کیا کہ مارو مارو مار مکاؤ میرا عشق نشے وچ آیا ہاں ساڈا تو گل بنتی تاں میں جدو اگوں سختیاں ہون اور موسم کی بھاویں جتنی مرضی سختی ہوئے اسا جناب نچ کے حضور دے دین دا نعرہ لاندے ہوئے لاہور کی طرف آنا اور پھر بابا جی نے سلوٹ مار کے اسلام آباد کی طرف آنا اور پھر دسنا کے مستند رستے وہی باندھے گئے جن سے ہو کر تیرے بھی باندھے گئے اور انشاءاللہ بڑا ذوق پڑھنا اے بس کی گل انہاں دی ہے ہی نہیں انہاں دے بس کی گل کی ہے جڑے جناب ایک رات نہیں کڈی تے لا تعلقیاں لکھ کے دے رہے ہیں ایک رات نہیں کڈی تے جناب روندے ہویا تھانے تے جناب بلکدے ہویا بالکل اسی اس دے خلاف ہاں اور ایک بے شرم نہ اے بے شرم جنہوں نے ماما بہنا دی تمیز نہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاتم طائی دی بیٹی مسلمان بن کے نہیں کافر دی بیٹی مسلمان بن کے نہیں آئی اے جی کافر بن کے آئی حضور کے سامنے اجے اسلام قبول نہیں کیتا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں انہاں دا سر ننگا دیکھیا تے چادر خود پیشے ہوئے او کشید علامہ اقبال کہندا حضور نے یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل والی چادر لا کے اس دے سر تے دے دتی اے تو اسی جانتے ہیں نا ایسی جان پیا کہ جنگ پر محبت کے اندر آج چیز جائز نہیں ہو جاتی بے شک کی طرح جناب پی ٹی آئی نے ساڑھے ہوتے ظلم کیتا ساڑھی چادر اور چار دیواری میں پامال کیتا لیکن اسی یہ کہنے ہیں کہ جلیا تیری میری کی ہوتی ہے دھی تا دھی ہوتی ہے تیری میری کی ہوتی ہے جلیا دھی تا دھی ہوتی ہے اس واسطے اسی اس نے بالکل سخت مخالف کیا اور انہاں مجرمانوں کٹہرے کے آگے کھڑا کرو جنہاں دے اتنے حد بے بات ہو گئے جنہاں تو اپنی اور ماں بہنوں کی تمیز بھی نہیں یہی جرم جناب بھارتی فوج کشمیر چ کرے جیسے انہوں نے لتاڑ کے رکھتے ہیں انہوں نے سکھاندے نہیں ہو انہوں کی تربیت نہیں کرتے کہ تسی کسے مسلمان دے گھر جا رہے ہو کسے جناب سیاسی ساری کرنا اپنی جگہ لیکن عمر دار دی ماں ساڈی بھی ماں ہے ایک گل پتلی گل ماما دے نال کوئی لڑائی نہیں بے شک ماما جناب سانیاں بہناں سانیاں دیاں سانیاں کیونکہ ایک بات کہندا کہ حضور دا دین حافظ ناموس زن مرد آسما مرد آفری ایک بات کہندا اس واسطے کفر ساری زندگی ڈراندا کیوں حضور دے دین دی گل نہ کرنا الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر حافظ ناموس زن مرد آسما مرد آفری بات کہندا حضور دا جڑا دین ہے نا او عورتاں نوں نچاندا نہیں ہے انہاں دے سر تے تے چادر دیندا انہاں نوں بازار دی زینت نہیں بناتا انہاں نوں قرآن دی حافظ بنا کے انہاں دی گود وچ امام حسین دا غلام لے آندا اے بات ساری گلاں اپنی جگہ ساڈی مرداں دی لڑائی ہے او انشاءاللہ جڑے ساڈے بڑے کہندے ہوندے سن جڑے دی گلاں میداناں چ ہوندیاں گھراں تک نہیں ہوندیاں جڑے گھراں ٹر جاون او جڑے نہیں ہوندے ساڑی لڑائی ضرور ہے ہر طرح نال مخالفت ہے لیکن وہ عثمان ڈار عمر ڈار دی ماں نال کوئی لڑائی نہیں اور دیاں اور شہریار افریقی دی بیوی نال کوئی لڑائی نہیں گھراں تک نہیں جانا بھائی آو میدان وچ گل کرو چکنا انہاں نوں پکڑنا انہاں نوں سزا دینی ماں بہناں دی تمیز رکھو ورنہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد والے دن تلوار بلند کی تھی حضور نے فرمایا کون ہے جس کا اس کا حق ادا کرے گا بہت سارے صحابہ کیا ہے کسی نے نہیں پوچھا حضور اس کا حق کی ہے حضرت ابو دجانہ کیا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا حق کی ہے اس کا حق کی ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پہلا حق ہے کہ اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہو گیا دوسرا حق میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہوئے وہ میدان کو نسے نہیں ادھر غور نہ سنو فرمایا جس کے ہاتھ میں ہوئے وہ میدان کو نسے نہیں انہوں نے یا رسول اللہ اس نے ہور کی آکے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کسی مظلوم ہوتے نہ چلے ایک کسی بچے اور عورت ہوتے نہ چلے ایسا وہ سارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم 10 کے گئے رسول 10 کے گئے طریقہ کہ کرنا کیے میرے آقا نے فرمایا ابو دجانہ ایک کسی بچے اور عورت ہوتے نہ چلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ
میں عطا کر دو. حضرت ابو دجانہ نے جب حضور کی حضور کو تلوار نہیں نا تو پھر پہلوانہ چال چلی اس طرح بوالے کھول کے اس طرح ہے. لوگ کہنے جناب تسی اگلے سب کیوں ہو؟ میں کہا اسی سخت اس واسطے ہاں جڑا حضور دے مقابلے چاہے جڑا حضور دے دنیا دشمن ہوئے. ورنہ تو ساڑھے بابا جی سانو پڑھا کے کہن کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن, ظالم اگر آئے نظر کارے ذوالجلال بن. خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے, قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن. اور ساڑھے بڑے سانو دس کے گئن کہ جناب ظالم جا کے چاک پاڑی جدو مظلوم آ جائے تو ہوتے کہ حضور دی نظر رحمت حضور دی شفقت اور حضور دی محبت میں مظہر بن جانا اس دے آگے پچ جانا تاکہ مظلوم سمجھے کہ میرے وارث آ گئے. اور حضرت ابو دجانہ نے پہلوانوں والی چال چلی اور حضور کو تلوار لے لی اور پہلوانوں طرح چلنے لگے. جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پورا لشکر کھڑیا, حضرت ابو دجانہ ادھر چلے پہلوانوں کی چال ادھر تک پھر ادھر چلے پھر ادھر تک اس طرح پکڑ کے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا سنو. میرے آقا نے فرمایا ابو دجانہ اللہ نو ایک چال بڑی ناپسند ہے اے متکبرانہ چال لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے اے ہے. اور حضرت ابو دجانہ جب گئے نا کہ آپ کا شیر سن ایسے بھی پہلوان سن اور سرخ پٹی باندھ لیندے سن پھر کافر کرنے کا چاڑی خیر میں حضرت ابو دجانہ نے تلوار چلائی چیردیاں ہویا کفار دیا سفر کرتے ہویا کہنے ہندہ آ گئی ہے میری تلوار دے تھلے لیکن میں نے وہ گل یاد آ گئی کہ حضور نے فرمایا عورت تے نہیں چلانی کہنے میں تلوار روک لئی. اے ہے گل جڑی اسی سمجھانا چاہتے ہیں. تسی کہتے ہیں یورپ کی طرف اور جناب اس کی طرف حقوق جناب نسواں کی بات کرتے ہو. اگر کوئی کائنات میں ماں اور بہنوں کو خواتین کو جانوروں کو بھی حقوق دے سکتا ہے تو وہ حضور کا دین ہے, وہ حضور کا دین ہے. کیسے لوگ بتائے نہیں ان کو دین, ان کو بتایا ہوتا تو ان کو پتا تھا. میرے آقا نے فرمایا کبھی بھی سواری کے اوپر بیٹھ کر آپس میں گفتگو نہیں لگانی, اگر گفتگو کرنی ہے تو نیچے اتر کر کرنی ہے, سواری کے اوپر نہیں بیٹھنا. میرے آقا نے فرمایا کبھی بھی ان کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی اور فرمایا کبھی بھی اس کو گوٹا نیچے زور سے دبا کر اس کی گردن کو نہیں جناب دبانا. حضور نے فرمایا کبھی بھی جناب جانور کے چہرے کو نہیں داغنا. یہ ہے حقوق. لوگ پوچھتے ہیں جناب حقوق اوے تو آیا نہ درد ہے کیوں بد نصیبہ. جلیو جس دن میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا تشریف آئے اس دن تک مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے اور مغرب کے جانور مشرق کی طرف دوڑے. انہیں بھی خوشیاں منائیاں کہ آج اور نبی آ گئے جنہوں ساڑھے حقوق بھی دسنے کہ مسلمان ہو کے یورپ تو متاثر ہو گئے, مسلمان ہو کے کبھی نہیں حضور کا دین کیا دے سکتا ہے. حضور کا دین اس کو عزت دے سکتا ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو, جس کے جناب گوشے میں ذہن میں حضور کی عظمت اور تکریم ہو اور جس کے دل میں یہ نہ ہو اس کو کچھ بھی نہیں ملے. اور بابا جی فرما کے کرے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. آخری بات بھائی تیار ہو بھائی والے دن بھائی سیاست والے سانو کتھوں ملن گے کیڑی جگہ تو ملن گے سیاست والے وزیر آباد کا میدان عشق و مستی ہے کہ نہیں. اور بابا جی سانو دس کے گئے یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے, یہ جبر و قہر نہیں. وزیر آباد ملاقات ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ کیڑا کیڑا آئے گا انشاءاللہ. ذرا لبیک کرنا لاؤ جی ہونا آخری لبیک کرنا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. بس لوگ آنے تگڑے ہو کے نعرہ لاؤ ایک منٹ بغیر ساؤنڈ تو لاؤ جی لبیک کا نعرہ لاؤ. سارا مقصد وجود کا نعرہ لانا بس اور پہ کام نہیں لاؤ جی سارا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک